الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وسيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ نہایت احترام اور قدر و محبت کے لائق بھائیوں اور بہنوں اور نوجوانوں، مجھے جس موضوع پر بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور بلا شبہ وہ سب سے اہم موضوع ہے، وہ ہے کہ قرآن مجید کا امت مسلمہ سے کیا مطالبہ ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ تھوڑی دیر میں پیش کرنا ناممکن ہے۔ یہ تو وہ کتاب ہے جس میں ایک فرد سے لے کر پوری انسانی برادری کی ہمہ جہتی ترقی، آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ، ہر پہلو سے انسانیت ترقی کرے اور دونوں جہان میں انسانی ہر انسان کامیاب ہو، سعادت مند ہو۔ اس کے اصول و ضوابط نہایت شفقت بھرے لہجے میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن میں 2-3 آیتوں 4 آیتوں سے مدد لے کر کچھ اہم باتیں مختصر وقت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن کا ایک مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ عجیب و غریب آیت ہے۔ ایک طرف تو اللہ ان لوگوں سے مخاطب ہے جو ایمان والے ہیں، اور اللہ بھی ان کو ایمان والا تسلیم کر رہا ہے، کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، لیکن پھر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ۔ یہ عجیب و غریب بات ہے۔ ایک طرف تو یہ تسلیم ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ایک طرف ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ ایمان لاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایمان کی موجودہ سطح سے ہر وقت مسلسل آگے بڑھتے رہنے کی فکر کرنی چاہیے، تدبیریں کرنی چاہیے۔ صرف کلمہ پڑھ لینے اور عقیدے کو درست کر لینے کو ایمان نہیں کہتے، عقائد پر یقین کو اور یقین کے استحضار کو ایمان کہتے ہیں۔ میں اس جملے کو پھر دہراتا ہوں، عقائد پر یقین کو اور یقین کے استحضار کو ایمان کہتے ہیں۔ جب اللہ کی ذات و صفات، اللہ کی قدرت، اس کی طاقت، اس کا یقین دل میں اتر جاتا ہے اور استحضار بھی ہمہ وقت رہتا ہے، تو انسان کے دل میں کامیابی ملتے وقت کوئی فخر و غرور و تکبر و اطراحت کی کیفیت نہیں آتی، اور ناکامی کے وقت میں کوئی خوف اور مایوسی نہیں آتی۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا۔ یہ کیفیت ہے انسان کی، ایک معتدل نفسیاتی کیفیت، ایک مرد کی بھی ایک عورت کی بھی۔ انسان کو نفسیاتی طور پر معتدل رکھتی ہے اگر اسے ایمان کی حقیقت اور اس کا استحضار نصیب ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی نفسیاتی کیفیت کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اگر ہمارے اندر بھی فرحت و انبساط کی کیفیت، تشکر و امتنان کی کیفیت،
پر امید رہنے کی کیفیت، پرعزم رہنے کی کیفیت رہتی ہے، اور غم اور صدمے کے پہنچنے کے وقت کسی کوشش کی ناکامی کے تجربے کے وقت ہم مایوس نہیں ہوتے، نا امید نہیں ہوتے، ہم اپنی ناکامی کا الزام کسی اور پر نہیں ڈالتے، بلکہ اپنی غلطیوں کو، کوشش کی خامیوں کو تلاش کرتے ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری نفسیاتی کیفیت صحیح ہے، یعنی ہمیں حقیقتاً ایمان نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے یہ بھی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ یہ بھی قرآن کا مطالبہ ہے، تقوی اختیار کرو۔ تقوی نیکیاں کرنے کو کم اور گناہوں سے بچنے کو زیادہ کہتے ہیں۔ بہت اہم بات ہے یہ۔ ہم تقوی کے صحیح مفہوم کو شاید پوری طرح نہیں سمجھ پاتے، اس لیے ہم میں سے اکثر لوگ نیکیاں تو کر لیتے ہیں، لیکن جس قدر ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچنا چاہیے اس کے اہتمام میں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے۔ اور تقوی نیکیاں کرنے کو نہیں کہتے، تقوی گناہوں سے بچنے کو کہتے، زبان سے، آنکھ سے، دماغ سے، دل سے، ہاتھ پیر سے، سوچ سے، خیال سے، تمناؤں سے، جذبات سے کوئی غلطی نہ ہو۔ اسلام صرف مذہب نہیں ہے، کچھ ریچولز، کچھ اعمال کے مجموعے کا نام اسلام نہیں ہے، لباس کی کسی خاص وضع قطع کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام ایک مذہب بھی ہے، ایک تہذیب ہے، ایک طریقہ حیات ہے، ایک انتہائی پاکیزہ، شریفانہ، باوقار، سنجیدہ۔ اسلام ایک ایسا معاشرہ اور سماج تشکیل دینا چاہتا ہے جس میں آپس میں تعاون کا مزاج ہو، خیر خواہی ہو، خود غرضی کے بجائے سب کی خیر خواہی ہو، یہاں تک کہ اپنا نقصان بھی اگر ہو دوسرے کو فائدہ پہنچتے وقت، تو اسلام اگر کسی کے دل میں اترا ہے، صرف لباس اور چہرے کی وضاقتہ تک محدود نہیں ہے، تو وہ انسان اپنا نقصان برداشت کرے گا اور دوسرے کو نقصان سے بچانے کو ترجیح دے گا۔ یہ ہے اسلام، قرآن کی یہ تعلیمات ہیں۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ موت تک تم کو اس طرح جینا ہے کہ تم اپنی مرضی پر چلنے کے بجائے رب کی مرضی پر چلنے والے بنو۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اللہ تعالیٰ یا قرآن امت سے یہ مطالبہ بھی کر رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور الگ الگ، جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ جب تک ایک تھی، ایک قیادت کے پیچھے متحد تھی، مقصد سب کا ایک تھا، مقاصد کا اتحاد فاصلوں کو ختم کرتا ہے، دلوں میں الفت ڈالتا ہے۔
اور جب سب کے مقصد الگ الگ ہوتے ہیں تو کبھی بھی اتحاد نہیں پیدا ہو سکتا۔ قرآن مجید ہمیں اپنی وقت اور صلاحیت اور مال، تین قیمتی چیزوں کے صحیح استعمال کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ سینکڑوں آیتوں کا خلاصہ ہے۔ پورے شریعت کے احکام کی روح مختصر وقت میں پیش کرنے کی غرض سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ ذہن میں بٹھائیے اس بات کو۔ جو قوم تین چیزوں کو صحیح طریقے پر استعمال کرتی ہے، یہ تین کیپٹلز ہیں، جو قوم ان کیپٹلز کو صحیح جگہ پر انویسٹ کرتی ہے، صحیح طریقے پر، سلیقے کے ساتھ، وقت کو، ٹائم کو، مال کو اور اپنی صلاحیت کو، ہیومن ریسورسز کو، فائنینشیل ریسورسز کو اور ٹائم کو، جو قوم صحیح طریقے سے آرگنائز کرتی ہے، مینیج کرتی ہے اور اس طرح استعمال کرتی ہے کہ پوری امت کی، معاشرے کی اجتماعی ترقی بھی ہو اور مجموعی ترقی بھی ہو۔ اجتماعی ترقی کا مطلب یہ ہے کہ صرف میری ترقی نہ ہو، میرے ذریعے سے دو چار اور خاندانوں کی ترقی ہو۔ مجموعی ترقی کا مطلب صرف معاشی اور مادی ترقی نہ ہو، معاشی اور مادی ترقی بھی ہو، روحانی ترقی بھی ہو، اخلاقی ترقی بھی ہو، عقلی، فکری اور علمی ترقی بھی ہو۔ یہ ہے مجموعی ترقی۔ اسلام، پوری شریعت اسلام کی، اس کے بنیادی مقاصد یہ بالکل جوہر ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کی، اپنی فیملی کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے پڑوسیوں کی، اور جہاں تک ہو سکے ہماری خدمتوں کا دائرہ، کسی کی خدمت کا دائرہ اس کے محلے تک پہنچ سکتا ہے، کسی کی خدمت اس سے آگے بڑھ کر اس کے گاؤں تک پہنچ سکتی ہے، کسی کی خدمت کا دائرہ اس کے پورے شہر تک وسیع ہو سکتا ہے، کسی کی خدمت کا دائرہ پورے اسٹیٹ اور ریاست تک پہنچ سکتا ہے، پورے ملک تک پہنچ سکتا ہے۔ کسی کو ایسی حیثیت ملی ہو تو یہ اس کے ذمہ قرآن کا مطالبہ ہے کہ تم ان تینوں نعمتوں کا استعمال اس طرح کرو کہ سب کی ترقی ہو۔ قرآن مجید ہم کو ایک مشنری امت کے طور پر اس نے کبھی بنایا تھا، ہم کو ایک ایسی قوم جس کا ایک نسب العین ہو۔ قرآن کا آج بھی ہم سے یہی مطالبہ ہے۔ دو طرح کی قومیں ہوتی ہیں، میں سمجھنے میں آسانی کے لیے عرض کرتا ہوں۔ ایسی قوم بھی دنیا میں ہوتی ہے جس کا اپنا ایک نسب العین ہوتا ہے، ایک اجتماعی ہدف، ایک قومی مقصد اور ٹارگٹ ہوتا ہے، اور وہ قوم اپنے اس مقصد اور ٹارگٹ کے لیے کوشش کرتی ہے، اور ان تینوں رأس المالوں کو، ان تینوں کیپٹلز کو، وقت کو، مال کو اور صلاحیت کو اس قومی نسب العین کے لیے بھی استعمال کرتی ہے۔ میں ہی کا لفظ نہیں بول رہا ہوں، بھی کا لفظ بول رہا ہوں۔ وہ قوم یقینی طور پر دنیا میں مضبوط اور ترقی یافتہ اور سربلند ہو کر رہے گی، چاہے اس کا نسب العین صحیح اور مثبت و تعمیری نہ ہو، کنسٹرکٹیو نہ ہو، تخریبی ہو، ڈسٹرکٹیو ہو،
مگر اگر کوئی قوم اپنے وقت کو، صلاحیت کو اور مال کو اس نصب العین کے لیے استعمال کرے گی تو وہ کامیاب ہوگی اس نصب العین کے حاصل کرنے میں۔ اور کوئی قوم ایسی ہو جس کا کوئی اجتماعی نصب العین نہ ہو، کوئی قومی مقصد نہ ہو، ہر ایک کا انفرادی مقصد ہو، ہر ایک کے سامنے بس یہ ہو کہ میں کسی طرح خوشحال ہو جاؤں، میری فیملی خوشحال ہو جائے، چاہے مجھے اپنے ملک سے کسی ملک میں جا کر بسنا پڑے، بہت سی مشکلات جھیلنی پڑیں، اس کا اپنا ذاتی نصب العین ہو، قومی نصب العین کسی اس قوم کا نہ ہو، وہ قوم سب کی سب تہجد گزار بھی ہو جائے، مجھے صاف لفظوں میں کہنے دیجیے، وہ قوم ہر سال 3 عمرے کرے، اس قوم کے افراد زندگی میں 25 بار حج کرے، ہر سال رمضان میں اعتکاف کرے، لیکن اس قوم کا کوئی اجتماعی نصب العین نہ ہو، وہ کبھی دنیا میں سربلند نہیں ہو۔ کاش کہ صرف اس بات کو سمجھ لیا جائے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہمارا ایک قومی نصب العین آلریڈی اللہ تعالیٰ نے بالکل متعین کیا ہوا ہے، اور ابتدائی صدیوں کے مسلمان اس کا بہترین نمونہ تھے۔ انفرادی مقاصد کے لیے انہوں نے دنیا بھر کے ملکوں کے سفر نہیں کیے تھے جیسے آج ہم کرتے ہیں۔ وہ پرشین امپائر کے شہروں میں معاشی خوشحالی کے لیے نہیں گئے تھے، وہ رومن امپائر کے شہروں میں جو گئے تھے اس میں سے ایک کبھی مقصد ذاتی نہیں تھا، ایک قومی مقصد، ایک نصب العین۔ انہوں نے سمجھا تھا جس طرح اس نماز انفرادی فریضہ ہے، ویسے ہی دنیا میں نظام انصاف کا قیام قومی فریضہ ہے۔ بالکل اس وقت ہمارے ذہن سے یہ بات بالکل نکل چکی ہے، الا من شاء اللہ، بالکل نکل چکی ہے۔ نہ وہ سیاحت کے لیے گئے تھے، نہ وہ تجارت کے لیے گئے تھے، نہ وہ ذاتی خوشحالی کے لیے گئے تھے۔ ان سے جب پوچھا تھا پرشین امپائر کے آرمی چیف نے، اور پرشین امپائر کا مطلب دنیا کی 2 بڑی طاقتیں تھیں اس زمانے میں، عہد نبوت میں، عہد خلافت راشدہ میں، جن 2 بڑی طاقتوں نے پوری دنیا کو بانٹ رکھا تھا، اور یہ دنیا کا اکثر مقدر رہتا ہے۔ تو جب پرشین امپائر کے آرمی چیف نے ایک گمنام مسلمان سے پوچھا تھا، اس صحابی سے نہیں جو فقہائے صحابہ میں، اس صحابی سے نہیں جو علماء صحابہ میں جس کا نام آتا ہے، ایک ایسا شخص جس کا اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو حدیث و سیرت و تاریخ کی کتابوں میں شاید اس صحابی کا نام بھی نہ آتا۔ اس صحابی سے پوچھا، ربعی ابن عامر ان کا نام تھا، کہ بھئی مدینہ چھوڑ کر، عرب چھوڑ کر، جزیرہ عرب چھوڑ کر آپ یہاں پرشین امپائر میں کیا کرنے آئے ہو؟ تو اس شخص نے عجیب و غریب جواب دیا تھا۔ اس نے کہا تھا، اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عباده من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد۔ سب سے پہلی بات تو یہ نوٹ کرنے کے لائق ہے
کہ اس شخص نے کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے آئے ہیں، ہمیں اللہ نے مبعوث کیا ہے، اللہ نے بھیجا ہے۔ یہ جملہ صرف نبیوں کی زبان سے اچھا لگتا تھا، وہی کہہ سکتے تھے کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ اس گمنام صحابی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں ہمارے امیر الجیش نے بھیجا ہے، حضرت سعد نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہمیں امیر المومنین عمر ابن الخطاب نے بھیجا ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ ہمیں رسول اللہ کے حکم نے بھیجا ہے۔ سیدھے سیدھے یہ کہا کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ ملکوں کو فتح کرنے کے لیے، اقتدار قائم کرنے کے لیے، پاور اسٹرکچر پر قبضہ کرنے کے لیے، ملکوں کے جو ریسورسز ہیں، کہیں انرجی ہے، کہیں سولر پاور ہے، ان ریسورسز پر قبضہ کرنے کے لیے نہ ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ تمہارے یہاں کے سسٹم نے انسانوں کو اپنا بندہ بنا رکھا ہے، اپنا غلام۔ ہم انسانوں کو آزادی دلانا چاہتے ہیں اور انسانوں کو ان کے رب کا بندہ بنانا چاہتے ہیں۔ اب غور کیجیے، میں کیونکہ نہیں جانتا کہ آپ کتنا وقت دے پائیں گے، نازک لوگ ہیں، خوب جانتا ہوں خلیج میں رہنے والے لوگوں کا حال اور ان کی قوت برداشت۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تربیت صحابہ کرام کی ہوتی تھی عہد نبوت میں بھی اور عہد خلافت راشدہ میں بھی، عہد نزول قرآن میں بھی اور اس کے بعد بھی، اس میں وہ پوری دنیا کے انسانوں کے مسائل سے واقف ہوتے تھے، وہ حالات حاضرہ سے واقف ہوتے تھے، وہ کرنٹ چیلنجز سے واقف ہوتے تھے، وہ انٹرنیشنل ایشوز سے واقف ہوتے تھے۔ وہ ایسے لوگ نہیں ہوتے تھے بیچارے جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ یہ غلط تصور ہے عہد صحابہ کا۔ اس شخص کو یہ بات معلوم تھی، اس گمنام صحابی کو، کہ جو سسٹم یہاں چل رہا ہے پرشین امپائر میں، اس میں ساری آبادی غلام ہے، غلام۔ یہاں کی رعایا کو آزادی رائے نہیں ہے، آزادی مذہب نہیں ہے، ان کے بنیادی حقوق ان کو حاصل نہیں ہیں۔ یہ بیچارے بندگی کر رہے ہیں اپنے شاہی خاندان کی۔ تو اس شخص نے پہلا جملہ کہا کہ یہ جو انسانوں کو غلام بنا رکھا ہے، تم نے بندے بنا رکھا ہے، کروڑوں کی آبادی کو، ان کو ہم بندوں کی غلامی اور بندگی سے آزادی دلانا چاہتے ہیں۔ بہت غیر معمولی جملہ ہے، اللہ اکبر۔ اب سوچئے، میں تو اشارے ہی کر سکتا ہوں، کبھی کسی کے دل میں خیال آتا ہے کہ دنیا کے اربوں انسان آج بھی چند ٹریلین ڈالر کی ویلتھ رکھنے والوں کے غلام ہیں؟ کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ یہ ہمارا اسلامی فریضہ ہے کہ ہم انسانیت کو پھر سے آزادی دلائیں؟ اس کے لیے بہت مرحلے وار جد و جہد درکار ہوتی ہے، بہت سے اسٹیجز میں یہ جد و جہد مطلوب ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا اسلام کا جو تصور ہے وہ بگڑ گیا ہے۔ قرآن مجید کو جو نہیں سمجھے گا، مجھے کہنے دیجئے کہ وہ اسلام کو نہیں سمجھ سکتا۔ اور ہم نے قرآن کے سمجھنے کو بالکل ضروری قرار دینا عرصے سے ترک کر دیا۔ خدا جانے کہاں سے یہ بات آئی ہے کہ عام مسلمان کے ذمے
قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا نہیں ہے۔ اللہ جانے کہاں سے یہ بات ہے۔ جب ہم قرآن کو نہیں سمجھیں گے تو ہم پورے اسلام کو نہیں سمجھ سکتے۔ پھر دوسری جملہ اس شخص نے کہا وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، یہ جو ظالمانہ سسٹم چل رہے ہیں یہ تمہارے یہاں، ان ظالمانہ سسٹم سے نکال کر ہم تم کو اسلامی نظام انصاف تک لانا چاہتے ہیں۔ آپ غور کیجیے، دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب کرنے کی کوشش کرنا اقوام عالم کو امت مسلمہ کا اجتماعی فریضہ ہے۔ جب تک مسلمان انفرادی فرائض کے ساتھ ساتھ اس اجتماعی فریضے کو ادا کرنے کی کو بھی اپنی ذمہ واجب سمجھتے رہے، جوان بھی اور بوڑھے بھی، امیر بھی اور غریب بھی، شہری بھی اور دیہاتی بھی، پڑھے لکھے بھی اور ان پڑھ بھی، مرد بھی اور خواتین بھی، نوجوان لڑکے بھی اور نوجوان دوشیزائیں بھی، تب تک پوری دنیا کا رنگ کچھ اور تھا۔ تیزی کے ساتھ ظلم سے چھٹکارا ملتا چلا گیا، دنیا کو امن و انصاف کی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی۔ اور آپ غور کریں، آپ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ کیا بات ہے کہ عہد نبوت کے بعد پوری انسانی برادری کی صرف دنیاوی دینی ترقی نہیں ہوئی، صرف اخلاقی ترقی نہیں ہوئی، بلکہ مادی ترقی، معاشی ترقی، وہ بھی تو عہد نبوت کے بعد شروع ہوئی۔ انسان تو ہزاروں سال سے اس دنیا میں آباد تھا، لیکن وہ پتھر کا اس دور چلتا رہا۔ ترقی، جو سائنس کی ترقی نبوت محمدی کے بعد ہی کیوں شروع ہوئی؟ اس سے پہلے سائنس کی ترقی کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عہد نبوت اور عہد قرآن سے پہلے دنیا کے انسان دنیا کی ہر چیز سے ڈرتے تھے، انسان خائف رہتا تھا، اپنے کو چھوٹا اور حقیر سمجھتا تھا اور ہر چیز کو اپنے سے بڑا سمجھتا تھا، جانوروں کے سامنے سر جھکاتا تھا، سانپ اور بچھو کی پوجا کرتا تھا، آسمان، زمین، چاند، سورج، پیڑ پودے، پتیاں، زمین، مٹی، کون سی چیز تھی جس کو انسان نے معبود نہیں بنا رکھا؟ ہر چیز کو انسان بڑا سمجھتا تھا۔ لاکھوں درود و سلام ہوں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، انہوں نے دنیا کی تاریخ میں پہلی بار مکمل توحیدی انقلاب برپا کر کے انسان کو اس کی عظمت یاد دلائی اور یہ کہا کہ سب کچھ تم سے چھوٹا ہے، تم سب سے بڑے ہو اور تم سے بڑا صرف اللہ ہے۔ یہ بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کیوں کہلوایا گیا؟ شاید اس لیے کہ جب انسان کو اس کی بڑائی کا احساس ہوا، میں آسمان سے بڑا ہوں، آسمان مجھ سے چھوٹا ہے، سورج مجھ سے چھوٹا ہے، میں سورج سے بڑا ہوں، لا تعبدوا للشمس ولا للقمر واعبدوا للہ الذی خلقہن۔ جب انسان کو معلوم ہوا کہ سورج چھوٹا ہے، چاند چھوٹا ہے، ستارے چھوٹے ہیں، آسمان چھوٹا ہے، زمین چھوٹی ہے، سب کچھ چھوٹا ہے، میں بڑا ہوں، تو کہیں اس کے اندر اپنی بڑائی کا احساس حد سے آگے نہ بڑھ جائے، تو اس کو بار بار یاد دلایا گیا، نہیں، اللہ تم سے بھی بڑا ہے، اللہ تم سے بھی بڑا ہے۔ پھر کہو اللہ بڑا ہے، پھر کہو اللہ بڑا ہے، پھر کہو اللہ بڑا ہے۔
ہم اپنی نمازیں اگر پڑھتے بھی ہیں، اور یقیناً یہاں تو سب پڑھتے ہیں، لیکن کاش کہ ہم اپنی نمازیں دھیان کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ہم جو نماز میں کہہ رہے ہوتے ہیں صرف اسی کو کہ معنی اس وقت ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، تو ہماری شخصیت بدل گئی ہوتی، ہمارا غصہ قابو میں آ گیا ہوتا، ہمارے اندر تواضع پیدا ہوتی، سخاوت ہوتی، ہمدردی ہوتی، غرور و تکبر کا نام و نشان نہ رہتا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ مسلسل ایمانی تربیت قرآن کے سائے میں لیتے رہنے کی شدید ضرورت ہے۔ یہ ہے میری پوری بات کا خلاصہ، اور اللہ کرے ہم اس کا اعتراف کریں کہ ہم میں سے اکثر لوگ اس سلسلے میں قصوروار ہیں۔ ہم مطمئن ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں۔ عجیب بات ہے، ہر چیز میں ہم ترقی کی خواہش بھی رکھتے ہیں اور کوشش بھی کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے مکان بہتر ہو جائیں، ہمارے لباس بہتر ہو جائیں، ہمارے جوتے موزے بہتر ہو جائیں، ہمارا سواری بہتر ہو جائے، ہمارا پن بہتر ہو جائے، ہماری گھڑی بہتر ہو جائے، مگر کتنے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری نمازیں بہتر ہوں، ہمارے رکوع سجدے بہتر ہوں، اللہ سے ہمارا تعلق بہتر ہو، اللہ اور آخرت پر یقین بہتر ہو، قرآن سے ہمارا تعلق اور مضبوط ہو۔ حضرات، بہت ہی غنیمت موقع آپ حضرات کو ملا ہوا ہے یہاں۔ اللہ نظر بد سے بچائے، اور جس اطمینان کے ساتھ یہاں آپ جی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو بھی اسی اطمینان والی زندگی نصیب فرمائے۔ میں بہت ہی حساس طبیعت لے کر خدا کے یہاں سے آیا ہوں، وہ میرا اپنا کمال نہیں ہے، وہ تخلیق خداوندی ہے۔ میں جب خوشحال فیملیز کو دیکھتا ہوں، خوشحال بھائیوں اور بہنوں کو دیکھتا ہوں، جن کے اسٹینڈرڈ آف لائف سے، طرز زندگی سے کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے بہتر حال میں ہمارے یہ عزیز بھائی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کی فیملیز، تو بے حد خوشی ہوتی۔ لیکن کہیں کہیں دل میں یہ احساس بھی چٹکیاں لیتا ہے کہ کیا یہ لوگ ان نعمتوں کا حق بھی ادا کر رہے ہیں؟ کیا اپنے ماضی کو بھول تو نہیں گئے؟ کیا بیک ہوم اپنے وطنوں کی ذب و حالی، وہاں کے رہنے والے کروڑوں لوگوں کی سخت پریشان زندگی کو یہ لوگ یاد رکھتے ہیں؟ کیا منظم طور پر اپنے اپنے وطنوں میں رہنے والے لوگوں کی بھی کچھ ترقی کے لیے یہ لوگ کوشاں رہتے ہیں؟ حسن ظن تو یہی ہے انشاءاللہ کہ یقیناً ایسا کرتے ہوں گے، لیکن اس سے بھی آپ اختلاف نہیں کریں گے کہ جتنا آپ کرتے ہوں گے اس میں اضافے کی گنجائش یقیناً موجود ہے۔ برصغیر کے کچھ ملک ایسے بھی ہیں
جو اس وقت اپنی تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہے ہیں۔ ایسا ظلم ماضی قریب کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا جیسا آج ہو رہا ہے۔ لیکن وہاں جو لوگ جد و جہد کے میدان میں ہیں، خطرے مول لے رہے ہیں، رسک لے رہے ہیں، حملے سہ رہے ہیں، اور قریے قریے گھوم کر اپنی امت کو مایوسی اور خوف سے کی نفسیات سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور حکمت اور جرأت، سمجھداری اور بہادری دونوں کا سبق یاد رکھنے اور تازہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے علم کے مطابق ان ملکوں میں کام کرنے والے کارکن بھائیوں اور بہنوں کو یہ احساس رہتا ہے کہ سمندر پار بیٹھے ہوئے ہمارے گھرانے، ہمارے ہی لوگ، ان کو جتنا ہمارے مسائل کے سلسلے میں حساس ہونا چاہیے، شریک غم ہونا چاہیے، ہمارے اس خطروں بھری جد و جہد میں جس طرح ان کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے، جس قدر ان کو ہمارے لیے انفرادی اور اجتماعی دعائیں کرنی چاہیے، ان میں سے کچھ کو غالباً اس کا احساس رہتا ہے۔ خدا کرے کہ یہ غلط ہو کہ اس میں بہت زیادہ کوتاہی ان لوگوں سے ہوتی ہے جو جتنا کرتے ہیں اس سے بہت زیادہ کر سکتے ہیں۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہم نے کہ جب ایک معاہدے کے تحت زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا گیا، اس معاہدے کا نام ہے دستور۔ وہ دستور ایک معاہدہ ہے، اور اس معاہدے کی جو سب سے بنیادی روح ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سب کو اپنے مذاہب پر چلنے کی مکمل آزادی ہو، اپنی عبادت گاہوں کی تعمیر اور ان کی آبادی، اپنے اسکول، کالج، مدرسے، ہاسٹل، دارالاقامے قائم کرنے کی پوری آزادی ہوگی، بلکہ ہر قوم کو اپنے مذہب پر عمل کرنے ہی کی نہیں، اس مذہب کی تبلیغ، اس کو پروپیگیٹ کرنے کی بھی پوری آزادی ہو۔ وہاں اس ملک میں وہ ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ الحمدللہ میں شکوے شکایت کا انسان بالکل نہیں ہوں۔ میری نظر ان احادیث پر بھی ہے جن میں صاف ظاہر ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ پوری زمین ظلم سے بھر جائے گی۔ وہ وقت آ چکا ہے، بلا شبہ آ چکا ہے، اور وہ وقت بھی انشاءاللہ آنے والا ہے جب ظلم کی تاریک رات کی جگہ پر انصاف کی صبح روشن طلوع ہوگی۔ اور کاش کہ آپ اس کی قدر کر سکیں کہ انصاف کی صبح روشن کے طلوع کرنے میں جن ممالک یا ان کے ذمہ داروں کا کچھ یا زیادہ حصہ ہے، ان ممالک میں سے ایک اہم ترین ملک کے آپ باشندے ہیں۔ آپ کو اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہے بہت بڑی نعمت ہے جو آپ کو حاصل ہے۔ دوسرے خلیجی ممالک میں بھی میں اس میں کسی ملک کو آپ کے ملک کا شریک نہیں پاتا، ہو سکتا ہے یہ میری معلومات کی کمی ہو، لیکن انفرادی طور پر آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس زیادہ ہو۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ جس ملک سے میں آتا ہوں اس میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق
آفیشل ڈیٹا جو ہے اس کے مطابق 11 لاکھ مسلمان لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں. کین یو بلیو اٹ؟ اور یہ آفیشیل ڈیٹا ہے. جو میرج رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، جہاں لڑکی جا کر اپنی شادی کا رجسٹریشن کراتی ہے، یہ اس کے اعداد و شمار ہے. ادروائز اس سے بہت بڑی تعداد ہے جس کا ڈیٹا وہاں موجود نہیں تھا یا ہمیں مل نہیں سکا. اب سوچیے آپ ذرا، سب سے بڑے مجرم ان بچیوں کے والدین ہیں، جن والدین نے ان بچیوں کی تربیت نہیں کی. تربیت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ڈانٹ کر صبح فجر کی نماز میں اٹھا دو، یہ تربیت کا مطلب نہیں ہے. ڈانٹ کر اپنی بچی کو برقع پہنا دو، یہ بھی تربیت نہیں ہے. حکومت کے قانون سے ڈر سے آپ کی لڑکی عبایا پہننے لگے، یہ بھی تربیت نہیں ہے، بالکل نہیں. انٹلیکچوئل سیٹسفیکشن ہونا چاہیے. ذہنی طور پر ہمارے ہر نوجوان بیٹے اور بیٹی کو ذہنی طور پر مکمل اطمینان ہونا چاہیے. کنوینس ہونا چاہیے ہمارے ہر نوجوان کو کہ اسلام سے بہتر کوئی تہذیب نہیں ہے. اور یہ جو بنیادی طور پر تربیت اسکول اور مدرسے میں نہیں ہو سکتی، یہ تربیت گھر میں ہو سکتی ہے. من المہد الی اللحد. لیکن ہمارے اکثر والدین، گستاخی معاف، بالکل میں نہیں سمجھتا کہ وہ تربیت کر رہے ہیں بچوں کی، ذہنی تربیت، فکری تربیت. کیا ہمارے والدین ویکینڈ کے دن، چھٹی کے دن اپنے بچوں کو لے کر تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اور بڑے خوشگوار انداز سے مسکراتے ہوئے ان بچوں اور بچیوں کے ذہن میں ان کی عمر اور عقل کی سطح کے مطابق اسلام کی خوبصورتی ان کو سمجھاتے ہوں؟ اور جیسے جیسے بچوں کی عمر بڑھتی جائے، اسلام اور غیر اسلام، اسلامی تہذیب اور غیر اسلامی تہذیب، اس کے درمیان کمپیریزن کر کے سمجھاتے ہوں. کیا وجہ ہے کہ آپ جب چھٹیوں میں گھر جاتے ہیں تو کیا آپ کے گھروں کا ماحول وہی ہوتا ہے جو یہاں ہوتا ہے؟ کیا آپ کے خاندانوں کی شادیوں کی محفلیں اسی طرح کی ہوتی ہیں جیسی اسلامی تہذیب کا تقاضا ہے؟ ایک طرف تو اس کی بھرپور تیاری ہے اور حملہ ہے اور یلغار ہے، آنسلاٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلم نوجوانوں کو اسلام سے برگشتہ اور دور کرو، بالخصوص لڑکیوں کو. اس کی بڑی منظم سازش ہے اور اس پر زبردست انعامات دیے جا رہے ہیں. کچھ قومیں ہیں جو اپنے نوجوانوں کو کہتی ہیں کہ تم ایک مسلم لڑکی کو بھگا کر لاؤ، 2.5 لاکھ روپے کا چیک فوراً لو، ایک ذاتی مکان کی چابی فوراً لو اور جاب فوراً لو. 3 وعدے. ہمارے ملک میں نان امپلائمنٹ اور بے روزگاری آسمانوں کو چھو رہی ہے. لاکھوں نوجوان MBA کیے ہوئے ہیں، انجینئرنگ کیے ہوئے ہیں، مگر کوئی جاب نہیں مل رہا. اب وہ کیا کریں؟ وہ لڑکیاں بیچاری، ان کے قوموں کے لڑکے، ان کو جاب بھی مل رہا ہے، 2.5 لاکھ روپے بھی مل رہے ہیں، ذاتی مکان بھی مل رہا ہے، لڑکی بھی مل رہی ہے. ہم کس ماحول میں جی رہے ہیں؟ اس کا احساس، اس کی فکر مندی، اس کا غم، اور بالکل پوری امید کے ساتھ میں اس وقت اس موضوع پر مزید روشنی نہیں ڈالنا چاہتا. میں یہ جملہ بھی یہاں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ 1000 کوششوں اور سازشوں کے باوجود انشاءاللہ اسلام کا مستقبل روشن ہے. میں مسلمانوں کے مستقبل کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اسلام کے مستقبل کی بات کر رہا ہوں. اور یہ بھی ممکن ہے
کہ نسلی مسلمانوں کو ریجیکٹ کر کے اللہ تعالیٰ نئی قوموں کو اسلام میں لے آئے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. یہ پہلے ہی اللہ کہہ چکے ہیں کہ اگر تم معیار پر پورے نہیں اترو گے تو ایک وقت آئے گا کہ ہم تم کو ریپلیس کر دیں گے، بدل دیں گے اور تمہاری جگہ نئی قوم لے آئیں گے. اس وقت جہاں بعض ملکوں میں بر صغیر کے وہ ایگزٹ کا روٹ ہے جس کو میں نے ابھی بیان کیا، وہیں عجیب و غریب طریقے پر انٹری بھی ہو رہی ہے. ناقابل یقین طور پر نوجوان لوگ وہ قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں، اسلام کو پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور تازہ ترین حالات ایک طرف فلسطین کے اور دوسری طرف کیلیفورنیا اور لاس اینجلس اور نیو یارک کے، ان سارے حالات نے پوری دنیا کے انسانوں کو جھنجھوڑ دیا ہے. اور سنجیدہ لوگ اب حق کی تلاش کر رہے ہیں. اور میرے پاس تو روزانہ اللہ جانے بے شمار فون آتے ہیں، اور میں تو بر صغیر میں رہتا ہوں. جو حالت اس وقت یورپ کی ہے، جو حالت اس وقت فرانس، برٹن، جرمنی کی ہے، جس طرح تیزی کے ساتھ وہاں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. اور ایک عجیب و غریب بات ہے، دعوت کسی نے نہیں دی ان کو، لیکن انہوں نے میڈیا میں دیکھا کہ یہ کون سی قوم ہے بھائی جو شہید ہوتے وقت الحمدللہ کہہ رہی ہے. یہ کیسی ماں ہے جو اپنے بچے کے جنازے میں اس کے پیشانی کو چوم کر کہہ رہی ہے شاباش بیٹا، میں نے اسی دن کے لیے تم کو پالا تھا. یہ ہے. اس کو دیکھ کر قوموں کی قومیں آ رہی ہیں. ہماری باری کب آئے گی کہ ہمارے ذریعے سے بھی ہمارے ملکوں کی قوموں کو روشنی کا راستہ ملے؟ یہ فیصلہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. میں امید کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی طرف رجوع، قرآن کی طرف واپسی. اور آج جب میری وزارت اوقاف کے اعلیٰ ذمہ داروں سے بات ہو رہی تھی، جس میں ہمارے ڈاکٹر احمد الطحان بھی تھے، تو اس وقت ان حضرات نے کہ اس بات کی میں نے داد دی کہ یہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام کمیونٹیز کے لوگوں کو آپ جمع کریں گے اور ہر ملک سے ان کمیونٹیز سے کچھ باتیں کرنے والے وہاں کے اسپیکرز کو آپ بلائیں گے، اور مقصد ہوگا آپ کا یہ کہ لوگ قرآن کی طرف لوٹیں. تو شعبان اور رمضان کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے. میں اس گزارش پر اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں کہ آپ سب قرآن کی تلاوت کی مقدار کو بڑھائیں، پابندی کریں، اور کسی نہ کسی طرح چاہے چند آیات کا مطلب، اس کا پیغام غور سے پڑھیں. پوری تفسیر کو پڑھنے کو میں نہیں کہتا، لیکن خلاصہ ہر آیت کا ایک رکوع روزانہ اس طرح پڑھ لیا جائے کہ اس کا آپ کی اپنی پسندیدہ آسان زبان میں آپ ترجمہ پڑھ لیں، مختصر سا فٹ نوٹ یا تشریح پڑھ لیں. اور میں آخر میں اپنی خواتین کو خطاب کرتے ہوئے اپنی والدہ کا ایک واقعہ مجھے اچانک یاد آیا. واقعہ کیا، ان کا معمول، وہ قرآن کس طرح پڑھتی تھی. میں نے اپنی زندگی میں کسی اور خاتون کو اس طرح قرآن پڑھتے ہوئے نہ دیکھا نہ سنا. وہ اس طرح قرآن پڑھتی تھیں کہ ان کو ایک رکوع کی تلاوت میں کم سے کم 40 منٹ لگتے تھے. اور اس لیے لگتے تھے کہ وہ پہلے تلاوت کرتی تھی، پھر ترجمہ پڑھتی تھی، پھر مختصر سی تفسیر. زیادہ تر علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ان کے سامنے رہتی تھی، اس کو پڑھتی تھی، پھر قرآن مجید بند کر لیتی. یہ طریقہ تلاوت کا تھا. اور پھر زار و قتال رو رو کر دعا مانگنا شروع کرتی تھی ہر رکوع میں. اے اللہ، اس رکوع میں آپ نے توکل کا بیان فرمایا، میرے پاس توکل نہیں ہے، اے اللہ مجھے توکل دے دیجیے. اس رکوع میں آپ نے تقوی کی تاکید کی ہے، اس رکوع میں آپ نے خوش اخلاقی کی تاکید کی ہے، صبر کی تاکید کی ہے، شکر کی تاکید کی ہے.
وعدہ پورا کرنے کی تاکید کی ہے، والدین کا ادب اور احترام اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی تاکید کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اے اللہ یہ صفت مجھے عطا کر دے، اے اللہ یہ صفت مجھے عطا کر دے۔ دیر تک جب تک تسلی ان کے دل کو نہیں ہو جاتی تھی، وہ پھر قرآن کھول کر اگلے رکوع کی تلاوت نہیں کرتی۔ ایک تفاعل تھا، ایک عجیب قسم کا انفعال تھا ان کا قرآن کے ساتھ۔ وہ عالمہ نہیں تھی، مدرسے کی فارغہ نہیں تھی، گھریلو اردو تعلیم یافتہ خاتون تھی، مگر اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا کی مجسم تصویر تھی۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو، ہمارا بہت وقت ضائع ہوتا ہے، یقین مانیے بہت وقت فارغ ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی جھوٹ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں۔ استاد الاساتذہ حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، کوئی کام تم کو کسی کے سپرد کرنا ہو تو کبھی کسی خالی آدمی کو کام سپرد مت کرنا، وہ خالی اس لیے رہتا ہے کہ وہ نکما ہے، وہ کاہل اور ناکارہ ہے۔ کوئی کام تم کو سپرد کرنا ہو تو مشغول آدمی کو تلاش کرو، وہ مشغول آدمی اس لیے ہے کہ وہ اپنے وقت کی قدر کرتا ہے۔ یہ کہنا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے قرآن کی تلاوت کے لیے، قرآن میں تدبر کے لیے، آسمان کے نیچے، اس سے بڑا جھوٹ میرے خیال میں ہمارے ملک کی موجودہ حکومت بھی نہیں بول پائے۔ جو عالمی چیمپئن ہے جھوٹ کی، جس سے بڑا جھوٹا شاید دجال ہی کی شکل میں آئے گا، اس سے کم پر تو مجھے نہیں لگتا کوئی مقابلے میں اس سے جیت پائے گا۔ پھر بھی اس سے بھی بڑا جھوٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں، قرآن قرآن اور قرآن، رجوع کیجئے قرآن کی طرف، تلاوت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ اور دعا کے ساتھ۔ ایک بار پھر میں نہایت شکر گزار ہوں اس موقع کا جو مجھے یہاں کے ذمہ داروں نے عنایت کیا، اور آپ سب کا بھی کہ آپ اپنا وقت نکال کر یہاں تشریف لائے۔ جزاکم اللہ وبارک فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔